میں ایک خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی تھے۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے اور بولے، مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ میں مان گئی، لیکن قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال کے ایک کمرے میں لے گئے جہاں 11 ڈاکٹرز تھے جو مجھے۔ میرا نام شبنم ہے، میرا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے ہے۔ میں اماں ابا اور بھائی کے ساتھ لاہور میں رہتی ہوں۔ اس شہر میں ہی میری پیدائش ہوئی، اس لیے میرا اس شہر سے بہت پکا تعلق ہے۔ میرے ابا ہسپتال میں مالی ہے اور اماں ہاؤس وائف ہے۔ میرے دادا نے بھی شہر میں رہ کر چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے ابا اور 2 پھپھوں کو پالا تھا۔ ابا کا مزاج نرم ہے، اس کے برعکس میری اماں جھگڑالو طبیعت کی مالک ہے۔ وہ ہر وقت کسی بات کو موضوع بنا کر زبان چلاتی رہتی ہیں۔ ان کے تیز مزاج کی وجہ سے بہت کم ہی کسی سے بن پاتی ہے۔ پھپھو بھی کم ہی آتی ہیں، وہ دونوں نرم مزاج خاتون تھیں۔ میری پیدائش پر اماں کا برا سا منہ بنا رہا۔ ابا کو بہت خوشی ہوئی، لیکن اماں کے چہرے میں کوئی خوشی نہیں تھی۔ پھپھو کہتی مبارک ہو، رحمت ہوتی ہے، کہتی بوجھ بڑھ گیا۔ میرا رنگ سفید تھا، اتنی پرکشش تھی۔ مجھ سے تو بڑا بھائی تھا جو اماں کی آنکھ کا تارا تھا، وہ کوئی صحیح کام کرے یا غلط، اماں کی سپورٹ اسے ہر وقت رہتی تھی۔ اماں اس کے خلاف کسی سے کوئی بات نہیں سنتی تھی۔ لوگ کبھی شکایت لاتے تو الٹا اماں اسے سنا کر بھیج دیتی تھی۔ انہیں باتوں نے ان کو بگاڑ دیا تھا۔ وہ ابا کی تو کوئی بات نہیں سنتے، اوپر سے ابا کچھ بولیں تو اماں اس کی طرف داری میں شروع ہو جاتی کہ تمہیں تو دوسروں کے بچے ہی پیارے لگیں گے، اپنے بیٹے میں سارے عیب نظر آتے ہیں۔ میرا بڑا بھائی غصے کا تیز گرم دماغ انسان ہے۔ اس سے کام ایک بھی نہیں ہوتا، باقی بھاشن کہیں بھی دینا ہو تو ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ کہتا غریب گھر میں پیدا ہونا ایک عیب ہے۔ وہ ابا کو کہتا اگر آپ نے کمایا ہوتا تو آج ہم امیر ہوتے۔ میں بھی کہہ سکتا میرے باپ کا بزنس ہے۔ ابا سر جھٹک دیتے، سمجھانے یا نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ جو نہیں تھا۔ میں ان کو بہت پیاری تھی، کہتے اپنی پھپھو سے کچھ سیکھا کرو، میرے نین نقش بہت خوبصورت تھے۔ اس وجہ سے بھائی کہتا اسے باہر نہیں بھیجنا چاہتے، جا کر یہ بگڑ جائے گی۔ اماں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا کہتے یہ میری بیٹی ہے، میں کما کر کھلاتا ہوں، جب تم لوگ کھلاؤ تب بے شک اپنی مرضی کے فیصلے کر لینا۔ میں جتنا شکر ادا کرتی اپنے رب کا کم تھا، جس نے مجھے اتنا اچھا باپ دیا تھا، جو ہمیشہ میرے حق میں کھڑا رہتا تھا۔ وہ میرے لیے بولتا تھا، جو میرے سے محبت کرتا تھا۔ جب گھر کو ایک نظر دیکھتی کہ یہاں تو کسی کو میری ضرورت نہیں ہے، پھر کیوں اللہ نے مجھے یہاں پیدا کیا، تو صرف اپنے باپ کی شخصیت کو دیکھ لیتی۔ ہاں وہ کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ابا نے کہا فیصلہ بھی میری مرضی سے ہوگا کہ اس کا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ ہم ایک پرانی کالونی میں رہتے تھے، یہ آزادی سے پہلے کے گھر تھے جن کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ ہم ایک بلڈنگ میں رہ رہے تھے، اس میں 2 کمرے اور 2 پرانے صوفے جتنی اضافی جگہ تھی۔ یہ بلڈنگ بہت پرانی تھی۔ جس فلیٹ میں ہم رہ رہے تھے، یہاں کچھ سال پہلے سفید رنگ کروایا تھا جو پیلا ہو چکا تھا۔ اب یہ کچن میں جہاں ایک وقت صرف ایک آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، سٹیل کے برتن سیٹ تھے۔ کبھی غلطی سے مہینے میں کوئی ایک بار مہمان آ جاتا تو تنگی ہو جاتی تھی۔ یہاں فلیٹس میں میری ایک ہی دوست تھی، وہ میرے گھر کے ماحول کی وجہ سے بہت کم آتی تھی۔ جب ابا گھر ہو، ان کی اجازت لے کر میں پارک چلی جاتی جہاں ہم مل لیتے تھے۔ میرے ننیال میں صرف 2 پھپھو ہی تھیں جن کی شادی ہو چکی تھی، اپنے اپنے گھروں میں خوش تھیں۔ دونوں ابا کی طرح نرم مزاج انسان تھیں، جبکہ ننیال میں ایک ماموں تھے جو بالکل اماں کی کاپی تھے۔ جب آتے کہتے اس کو پڑھانے کی بھلا کیا ضرورت ہے، اس کو گھر کے کاموں میں لگایا کرو۔ بھائی کی ان سے بہت بنتی تھی، وہ جو کہتے اماں اور بھائی پتھر پر لکیر مان لیتے۔ ان کا کام لوگوں کے گھروں میں ٹانگ اڑانا تھا۔ جب آتے اماں کو اتنی پٹیاں پڑھا جاتے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی بھی ایسی تھی جو میرے ہونے والی بھابھی بھی تھی۔ میں یہاں گھر کے پاس ایک سکول میں پڑھتی تھی جہاں محلے کے باقی بچیاں بھی جاتی تھیں، جبکہ گھر سے سکول اور سکول سے گھر آنے کے علاوہ اماں مجھے کہیں نہ جانے دیتی تھی۔ ہر وقت گھر کے کام کرواتی رہتی۔ چھوٹی عمر سے ہی مجھے گھر کے کام کرنے کی عادت تھی۔ مجھے لگتا نہیں تھا یہ میری اصل ماں ہے۔
ایک اصل ماں بھی اتنا تضاد کر سکتی ہے، ایک بیٹے کو اتنی محبت دے اور دوسری کی تھکن اور پڑھائی کی بھی پرواہ کیے بغیر ہاتھ میں جھاڑو پوچھا پکڑا دے کہ کام کرو۔ ابا کہتے کہ تم کام کیا کرو بیٹی، ابھی چھوٹی ہے، تو اماں کہہ دیتی ہے کہ مجھ سے نہیں کام ہوتے، اگر آپ نے اپنی مرضی چلا کر اسے پڑھایا ہے تو اس کو میری مرضی کے مطابق کام بھی کرنا چاہیے۔ میں 8ویں جماعت میں ہو گئی، جیسے تیسے اب تو عادت ہو گئی تھی اماں کی باتیں سن کر کام کرنا، لیکن اس دوران مجھ میں عجیب تبدیلیاں آئی تھیں۔ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن ایک دن مجھے یہ انکشاف ہوا کہ میں خواجہ سرا ہوں۔ میری آواز نہیں بدلی تھی اور میں خوبصورت تھی، جس کی وجہ سے کسی کو شک نہ ہوا۔ میں نے گھر میں بھی کسی کو نہیں بتایا۔ مجھے اپنے بھائی کی طبیعت کا اچھے سے علم تھا، اس نے یا تو مجھے گھر سے نکال باہر کرنا تھا، پھر مار بھی دینا تھا، کیا پتہ ابا بھی اس کے بعد مجھ سے پیار نہ کرتے اور جو دوست تھی اس نے بھی دوستی ختم کر لینی تھی۔ میری پڑھائی تو یہیں رک جانی تھی، میں کیسے کسی کا سامنا کرتی، سب نے میرا مذاق اڑانا تھا، مجھ میں ہمت نہ تھی۔ خواجہ سرا کے حوالے کر دی جاتی تو وہ مجھے نچواتے، میں ناچ گانا نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے پڑھنا تھا، نوکری کرنی تھی۔ میں چپ کر کے پڑھنے لگی۔ ماموں نے گھر میں اماں سے بھائی کی شادی کی بات کی، ابا کہتے ابھی یہ کچھ کماتا نہیں ہے، مجھ پہ بوجھ ہے، کیسے اس کی شادی کروں؟ اماں کہتی میرے بھائی کی بیٹی کیا بیٹھی رہے گی؟ میں نے اتنے دل سے ہاتھ مانگا تھا، میں نے شادی کے لیے ہاں نہ کی تو بھائی کہیں اور کر دے گا، پھر پلٹ کر بات بھی نہیں کرے گا۔ ابا کہتے اگر اتنی بھائی کی بیٹی کی پرواہ ہے تو اس کی بیٹی کی زندگی تباہ نہ کرو۔ اماں کہتی ایسے کیسے زندگی تباہ ہوگی؟ آپ نے میرے بیٹے کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ جب وہ گھر آئے گی نا، دیکھنا اس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مان کر کمانے بھی لگ جائے گا۔ ابا کہتے ٹھیک جیسے تمہاری مرضی، لیکن میں نہیں کھلا سکتا، نہ میرے پاس شادی پر خرچہ کرنے کو پیسہ ہے۔ اماں نے منہ بنا کر کہا آپ کے پاس پیسے ہوتے ہی کب ہیں، میرا بھائی خود ہی کر لے گا۔ ابا طنزیہ ہنس دیے، ابھی مزید جنگیں ہونا باقی تھی۔ ابا کے خاندان والوں کو شادی پہ نہ بلانے کا اعلان کیا گیا۔ ابا اور اماں کے درمیان صحیح جنگ لڑی۔ بھائی نے بھی ابا سے خاصی بدتمیزی کی کہ خرچہ ان کا ماموں کر رہا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بلائے گا۔ ابا نے کہا کہ اگر میری بہنیں شامل نہ ہوئیں تو میں بھی شامل نہیں ہوں گا۔ اماں تو کلس کر رہ گئی۔ مجھے بھی ایک جوڑا لے دیا گیا تھا بھائی کی شادی کی وجہ سے، ان کا موڈ بہت اچھا ہوا تھا، وہ ہر کام خوشی سے کر رہی تھی، کوئی بھی مجھے تانا نہیں دے رہی تھی۔ بھائی بھی آج کل گھر آ کر لڑائی کم کرتا تھا، ورنہ جب آتا تو عجیب سے سوال کرتا کہ لڑکوں سے تو نہیں ملتی، کبھی سکول بیگ کھول کر دیکھنے لگ جاتے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہتے رہتے تھے۔ میں بہت دل برداشتہ ہوتی کہ میرا بھائی مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے، خود وہ روز ماموں کی بیٹی سے لگا ہوتا تھا، جس کا اماں کو بھی علم تھا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ گھر میں جیسے تیاری ہوئی، نکاح پڑھ کر لے آئے تو ماموں یا بھائی ہر وقت پردہ یا چادر شرافت کا درس دیتے تھے، ان دونوں میں سے ایک بھی نماز پڑھنے نہیں جاتا تھا۔ گھر میں اور ابو نماز پڑھتے تھے۔ جیسے بھابھی آئیں، بھائی اور بھابھی کی ایک ہی روٹین تھی، 12 بجے اٹھتے، سکول سے آ کر ناشتہ بنا کر دیتی۔ ابو نے کہا بہو کبھی خود بھی کچھ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بنا لیا کرو، میری بیٹی تم دونوں کی نوکرانی نہیں ہے۔ اس بات پہ بھابھی بھڑک اٹھی کہ اگر 2 دن کام کر لے گی کیا ہوگا، ابھی میری شادی کو وقت کتنا ہوا ہے۔ امی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ابا بہت پریشان رہتے، کہتے مجھے فکر رہتی ہے میرے جانے کے بعد تمہارا کیا بنے گا۔ میں نے کہا ابا مجھے آپ چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے، تو ہنس دیتے، کہتے موت پوچھ کر تھوڑا آتی ہے۔ میری دوست کہتی تمہاری بھابھی بڑی چالاک ہے، بچ کر رہا کرو۔ میں اپنی دوست کو کیا بتاتی، اپنی بھابھی کو ایک آنکھ نہیں بھاتی میں، وہ سمجھتی میں میسنی ہوں، گھر والوں کو شکایت لگاتی ہوں۔ اماں مجھے پھپھو کے گھر بھی جانے نہیں دیتی تھی۔ پھپھو میری مجھ سے بہت محبت کرتی تھی، ان کی بیٹیوں سے میری بنتی بھی بہت تھی۔ میں ان جھمیلوں میں اپنی حقیقت بھی بھولی نہیں تھی، میں ایک عام لڑکی نہیں ہوں۔ یہ بات اکثر مجھے رات کو بھی ڈراتی تھی کہ حقیقت کھل کر گھر والوں کے سامنے آ گئی تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ میں کہتی تھی اللہ اس راز کا پردہ ہی رکھنا، ورنہ تیرے لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے۔ ایک ہفتہ مزید گزرا تو ایک دن بھائی کو ابا کہتے اب خیر سے بیوی والے ہو گئے ہو تو نوکری شروع کر دو۔ میرا بھائی کہتا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے نوکری میں، مجھے موٹر سائیکل چاہیے۔ بھابھی نے بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔
ابا کہتے میرے پاس پیسے نہیں، جتنے تھے وہ گھر کے شادی میں لگا دیے۔ بھابھی تڑک کر بولی شادی کی تیاریوں میں گھر میں رنگ وغیرہ روغن کے سوا کیا کیا ہے؟ ابو کہتے جو بھی ہو میں موٹر سائیکل لے کر بالکل نہیں دوں گا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں۔ بھائی کہتے ٹھیک ہے پھر میں بھی نوکری نہیں کروں گا۔ ابو کہتے اگر نوکری نہیں کرنی تو گھر سے نکل جاؤ۔ اماں کہتی ایسے کیسے جوان بیٹے کو نکال رہے ہیں؟ ابا کہتے کہ یہ کام بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ ابا کا بی پی شوٹ کر گیا، بڑی مشکل سے دوائی لے کر آرام آیا۔ میں نے بھائی کو کہا اگر ابو کہہ رہے ہیں تو آپ چھوٹا موٹا کام دیکھ لیں۔ وہ مجھ پہ ہی چڑھ دوڑے، وہ اپنی ضد پہ قائم تھے۔ بھابھی بھی اب ابا کو برا بھلا کہتی تھیں، جو مجھے ذرا پسند نہیں تھا۔ میں نے تو کبھی ماموں کو کچھ نہیں کہا، حالانکہ مرچ مسالے لگانے کا کام وہ کرتے ہیں۔ ابھی بھی بھائی کو روکنے کی بجائے سمجھانے کی بجائے بڑھاوا دے رہے تھے۔ ابا نے کافی مہینے بات نہ مانی، لیکن تھک ہار کر بائک لے کر دے دی۔ قسط اسی صورت بھروں گا جب تم کام پہ جا کر میرے ہاتھ پہ کمائی رکھو گے۔ میں کالج میں ہونے کی تیاری میں تھی۔ ابا نے کہا جتنا پڑھنا پڑھ لو۔ بھابھی نے کہا کوئی عاشق تو نہیں ہے جس کے بہانے تو جانا چاہتی ہے اور نام پڑھائی کا لے رہی ہے؟ بھائی کہتے ایسا کام ہوا تو وہیں پہ مر جانا، ورنہ میں مار دوں گا۔ میرے ماموں اپنے آوارہ بیٹے کے لیے میرا رشتہ لے آئے، میں خوف زدہ ہو گئی۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا شادی کر دی تو میرا راز کھل جائے گا، لیکن شکر تھا کہ ابا نے کہا ابھی نہیں۔ اس پہ اماں اور بھائی سمیت بھابھی کو طیش تو بڑا آیا، لیکن ابھی ابا کماتے تھے، ان کے فیصلے ماننا ان کی مجبوری تھی۔ بھائی بھی نہ جانے کہاں جاتا تھا، لیکن چند پیسے لا کر بیوی کا خرچہ نکال لیتا تھا۔ ابا بھی کچھ آرام دہ ہو گئے، ابا کا کمانا جاری رہا۔ مجھے کسی چیز کا ڈر نہیں تھا سوائے اپنے ابا کے سامنے سچ کھل جانے کے علاوہ۔ شکر تھا میرے رشتے آنے بند ہوئے تھے، میں آرام سے پڑھا رہی تھی۔ جیسے کالج ختم ہوا 2 سال میں بھابھی اب امید سے ہوئی تھی۔ بھائی کا وہی دھندا تھا، کبھی کام پہ لگ جاتا تو کبھی چھوڑ کر مہینوں گھر بیٹھا رہتا تھا۔ ابا کو سردی گرمی کی پرواہ کیے بغیر کام کرنا پڑتا تھا۔ میں بہت دعا کرتی میں اس قابل بن جاؤں کہ ان کی مدد کر سکوں، لیکن شاید وہ گھڑی ابھی زندگی میں آنی باقی تھی۔ میں نرسنگ کا کورس کر رہی تھی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ابا نے میرا رشتہ پھپھو کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا۔ بھابھی کہتی میرے بھائی کے ساتھ نہیں کیا اور آپ نے وہاں کر دیا۔ میں اگر لڑکی ہوتی تو خوش بھی ہوتی۔ میں روتی کہ اللہ نے مجھے کیوں ایسے ہجڑا بنایا ہے جس کا کوئی ہمدرد نہیں۔ میری پھپھو کا بیٹا پڑھا لکھا تھا، وہ اچھی نوکری کرتا تھا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا۔ میرے باپ نے فٹ فٹ سے ہاں کر دی۔ میں کچھ نہیں بول سکی۔ شادی نرسنگ کے بعد ہونے طے پائی تھی۔ میرا رشتہ ہوتے ہی بھابھی نے بھائی کے کان بھرے، ضرور اس کی اس سے بات ہوتی ہوگی تب ہی رشتہ آیا۔ بھائی مجھے مارنے لگا، اگر ابا نہ ہوتے تو شاید مجھے جان سے مار دیتا۔ 2 سال پلک جھپکتے گزرے۔ میں نے ہسپتال میں نوکری شروع کی، وہیں ابا نے میری شادی کا دن بھی فکس کر دیا۔ وہ بہت خوش گھر سے نکلے، لیکن راستے میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ وہیں مر گئے۔ ان کی باڈی گھر آئی، مجھے یقین نہ آیا۔ مجھ سے پیار کرنے والا واحد سہارا مجھ سے چھین لیا ہے، اب مجھے گرم ہوا سے کون بچائے گا؟ ابا کی موت کا سب سے زیادہ گھر میں مجھے ہی دکھ تھا، باقی سب تو کھیل تماشا دیکھ رہے تھے۔ بھائی کے اوپر ساری ذمہ داریاں آ رہی تھیں، جس سے وہ ہمیشہ کی طرح بھاگ گیا تھا۔ میرے منگیتر نے ہی سارے انتظام دیکھے، وہ مجھے پسند کرتا تھا، میں بھی اس سے شادی کر لیتی اگر میں لڑکی ہوتی، لیکن اب مجھے پتا تھا ابا کے جاتے ہی وہ لوگ یہ رشتہ توڑ دیں گے، اور یہی ہوا۔ ابا کا ابھی 40واں بھی نہیں ہوا تھا کہ بھائی نے انہیں رشتے سے انکار کر دیا۔ میں تو اس غم سے ابھی تک باہر نہیں نکلی تھی۔ دن رات ان کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آتا رہتا تھا۔ پھوپھو نے بہت منت ترلے کیے، لیکن انہوں نے نہیں سنی۔ گھر میں حالات فاقوں پر آ گئے تھے، بھائی کو فرق نہ تھا۔ میں نے ہسپتال کی نوکری جاری رکھی۔ بھابھی بھی بہت شیریں لہجے میں بات کرتی تھیں تاکہ رقم لا کر ان کو دوں۔ کہتی میں ماں بننے والی ہوں، لیکن مجال جو تمہارا بھائی 1 روپیہ مجھے دے۔ میں ان کی ساری چالاکی سمجھتی تھی، اگر ان کے خود کی مجبوری نہ ہوتی تو شاید وہ مجھے بد چلن کہتی، نوکری کرنے پر فتویٰ لگا دیتی۔ جس ہسپتال میں میں نوکری کرتی تھی، یہاں بہت سے مردوں کی آنکھوں میں سپنے پسندیدگی دیکھی تھی۔ شروع سے ہی ایک مرد کو پہلی نظر میں پسند آئی، لیکن میں نے کسی سے آج تک دوستی نہ کی تھی، کبھی جھوٹ بول کر پیسے یا گفٹ نہیں بٹورے تھے، ورنہ میں نے ایسے کئی لوگوں کو کرتے دیکھا تھا جو وقت کی ضرورت کے لیے استعمال کر کے پھینک دیتے تھے۔
جہاں جذبات کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، جہاں آپ کا وجود کوئی اہمیت نہیں رکھتا ہے۔ ہسپتال میں کام کرتے اتنے دن گزر گئے تھے، میں ایک خواجہ سرا تھی، یہ راز کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں جاتی تھی کہ اگر کسی کو کچھ پتہ چل گیا تو میرا کیا ہوگا۔ میں بہت خوبصورت تھی، اس لیے بہت سے لڑکے مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، پر میں نے سب کو ٹال دیا تھا۔ میں بھلا کسی سے شادی کیسے کر سکتی تھی؟ شادی کی رات پہ سب نے مجھے طلاق دے کر معاشرے میں بدنام کر دینا تھا۔ جب مجھے ہسپتال میں نوکری مل گئی، وہاں بڑے ڈاکٹرز بھی ہوتے تھے جو بہت عجیب نظروں سے گھورتے تھے، جیسے ہوش ٹپک رہی ہو۔ میں نے بہت بار اگنور کیا، ان کی آنکھوں کے پیغام کو میں اچھے سے سمجھتی تھی۔ ایک دن ایک بڑے ڈاکٹر میرے پاس آئے اور بولے، مجھ سے 2 دن کے لیے شادی کا ناٹک کر لو، بدلے میں جو مانگو گی ملے گا۔ میں نے سوچا اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں، اس سے اچھے خاصے پیسے مانگوں گی، پھر طلاق ہو جانی ہے، ویسے بھی کون سا میاں بیوی والا ازدواجی تعلق رکھنا ہے جو کچھ برا ہوگا۔ میں مان گئی، لیکن شرط رکھی میرے گھر رشتہ لے کر آنا پڑے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد انہوں نے ہاں کر دی۔ گھر آ کر بتایا تو الگ تماشا تھا، بھابھی ایسے دیکھ رہی تھیں جیسے کچا چبا جائے گی۔ اماں کہتی یہی سب کرنے تو وہاں جاتی ہے۔ میں نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، میں آپ لوگوں کا بھلا سوچ رہی ہوں۔ بھابھی کہتی میری اس حالت میں تم بھی چلی جاؤ گی تو کیا ہوگا؟ بھائی تو کہتا میں اسے مار دوں گا۔ بھابھی کہتی ہوش پکڑو، جو بھی ہے وہ امیر ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے شادی کی اجازت دے دیں، آپ کو مہینے کے مہینے پیسے ملتے رہیں گے۔ بھائی بھی مان گیا، ڈاکٹر کو گھر بلایا گیا اور نکاح کر لیا۔ یہ سب بہت جلدی میں ہوا تھا، ایک ہی دن میں رشتہ اور پھر نکاح، لیکن میں بے فکر تھی کہ اس نے کون سا اصلی والی بیوی مان لینا ہے۔ نکاح بھی ہسپتال میں ہوا۔ میرے پہ قیامت ٹوٹ پڑی جب مجھ سے نکاح کر کے وہ مجھے ہسپتال لے کے ایک کمرے میں لے گئے، کہتے تم آرام کرو، لیکن اندر کی حالت دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ جہاں 11 ڈاکٹرز تھے جو مجھے ہی دیکھ رہے تھے، میں نے کہا یہ سب یہاں کیوں ہیں؟ تو سب ہنسنے لگے۔ مجھے کچھ غلط ہونے کا خطرہ محسوس ہوا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمرہ بھی بند تھا، بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ قسمت شروع سے ہی خراب تھی، کہتے ہمیں پتہ ہے تم لڑکی نہیں ہو۔ اس بار لڑکھڑانے لگی، یہ تو میں نے راز رکھا تھا، کیا یہ اب راز نہیں رہا؟ میں خوفزدہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ میں خواجہ سرا ہوں، اس کا تو میں نے اپنی ماں کو بھی نہیں پتہ لگنے دیا تھا۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ میں خواجہ سرا ہوں؟ کہتے ہم ڈاکٹر ہونے کے ساتھ گینگ بھی چلاتے ہیں، کسی کی کمزوری تلاش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ میں چپ کر گئی، یقیناً انہوں نے میرے بلڈ سے یا کسی حرکت سے شک لگایا ہوگا، شاید کچھ رپورٹس میرے علم کے بغیر کی ہوں۔ میرا دماغ معاف ہو رہا تھا، آگے کنواں پیچھے کھائی، میں کہاں جا سکتی تھی؟ گھبراؤ نہیں، ہم تمہارا راز نہیں کھولیں گے۔ میں نے کہا آپ کو مجھ سے کیا چاہیے؟ ایسے ہی تو راز نہیں رکھ سکتے۔ میں نے اس لمحے پہ افسوس کیا جب میں لالچ میں آ کر نکاح کر بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں، لالچ بری بلا ہے۔ کہتے تمہیں ہم انجیکشن دیں گے، وہ تمہیں مریضوں کو لگاؤ گی، اس ہسپتال میں سے کسی کو خبر نہ ہو، لیکن تم نے انہیں مزید بیمار کرنا ہے۔ مجھے یہ سب بہت غلط لگا، کیسے میں کسی کی جانوں کے ساتھ کھیل سکتی تھی؟ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم تمہارے بھائی کو بتا دیتے ہیں، پھر دیکھ لینا کیا ہوتا ہے، وہ تمہیں گھر سے نکال دے گا اور کیا پتہ جان سے مار دے۔ کیا منہ دکھاؤ گی؟ معاشرے کی نوکری سے بھی نکل گئی، جہاں تمہیں نوکری ملے گی اتنی جگہ تو بدنام ہو چکی ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی، کچھ دیر دماغ میں ایک پلان بنایا جس پر عمل پیرا ہونا تھا۔ فی الحال میں نے سب کے سامنے ہاں کر دی۔ کہتے عقل مند ہو لیکن ہوشیاری نہیں کرنی۔ پھر گھر آ گئی۔ بھابھی کہتی شوہر گھر کیوں نہیں گئی؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ ڈیوٹی پہ ہیں، میں اکیلی گھر کیا کرتی؟ وہ بھی چپ ہو گئی۔ کچھ پیسے بھابھی کا منہ بند کرنے کے لیے تھما دیے تو انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا۔ مجھے جیسے بھی کر کے رات کو یہاں سے بھاگنا تھا، میں لوگوں کی جانیں نہیں لے سکتی تھی، اس میں تو ان کا فائدہ تھا، لیکن میں کیوں کسی کی معصوم کی جان لوں؟ میں نے ارادہ کر لیا تھا میں شہر چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی۔ اتنے پیسے میرے پاس تھے کہ کہیں جا کر ہفتہ ایک گزر بسر کر لوں گی، کہیں نوکری ڈھونڈ لیتی، لیکن مجھے یہاں نہیں رہنا تھا۔ رات ہوتے ہی مجھے یقین تھا سب سو رہے ہیں، بھائی اور بھابھی کی نیند ایسے ہی پکی تھی، لیکن میں نے احتیاط سب کو نیند والی گولی دے
دے کر سلا دیا تھا اور رات کو بھاگ گئی۔ بھاگتی بھاگتی مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے کس شہر جانا ہے۔ بس اسٹاپ پر پہلی گاڑی شیخ پورہ کی تھی، میں اسی پر بیٹھ گئی۔ کسی انجان شہر جانے میں بھی خوف تھا، لیکن میں اپنی ضمیر کی عدالت میں نہیں کھڑی ہو سکتی تھی۔ شیخ پورہ اترتے میں نے ناشتہ کیا اور نکل پڑی کسی نوکری کی تلاش میں، جو مجھے لگ رہا تھا ملنا مشکل ہے۔ اب تک گھر میں پتہ لگ چکا ہوگا میں بھاگ گئی ہوں۔ یہاں نام و نہاد شوہر نے نہ جانے ان سے کون سے جھوٹ بولے ہوں گے۔ اماں اور بھابھی نے پتہ نہیں کتنی گالیاں دے دی ہوں گی، لیکن مجھے پرواہ نہیں تھی۔ آپ اچھے کام کے لیے نکلتے ہیں، اللہ وسیلہ بنا دیتا ہے، اللہ اپنے اچھے بندوں کو بھیج دیتا ہے۔ میں نے ایک بزرگ بابا سے پوچھا جن کا چھوٹا سا چائے کا اسٹال، کہ یہاں کوئی نوکری ہے؟ بابا کہتے پتر تجھے کیوں تلاش ہے، کیا ہوا؟ وہ بہت شفقت سے بات کر رہے تھے۔ عمر کے اس حصے میں بھی کام پہ تھے۔ میں نے کہا میرے ابا کا انتقال ہو گیا، بھائی بھابھی نے گھر سے نکال دیا، مجھے نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر جاؤں۔ ویسے میں نرس ہوں۔ سر پہ ہاتھ رکھا کہتا زمانہ بہت ظالم ہے، نہ جانے اپنے خون بھی کیسے سفید ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا بس بابا کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہتے میں اور میری بیوی ہی رہتے ہیں گھر میں، وہ بھی نیک بخت، سارا دن اکیلی گھر میں رہ کر اداس ہو جاتی ہے، تم ہمارے گھر رہ لو، اس کا بھی دل لگا رہے گا۔ مجھ پہ یقین رکھو بیٹا، یہاں چائے بناتے مجھے 30 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا بابا مجھے یقین ہے آپ اچھے انسان ہیں، گھر کے دکھوں سے اتنا تو انسان کی پہچان سمجھ گئی ہوں، لیکن میں آپ کے گھر کیسے رہ سکتی؟ آپ کی اولاد کو برا نہیں لگے گا؟ کہتے ہماری اولاد نہیں ہے، تم رہ سکتی ہو۔ مجھے بھی جگہ چاہیے تھی، اس لیے میں ان کے گھر چل پڑی۔ صاف ستھرا چھوٹا سا خوشبودار گھر تھا۔ وہ میاں بیوی نمازی پرہیزی تھے، وہ دونوں نماز کی عادت مجھے بھی ڈال چکے تھے۔ ان کی بیوی بھی بہت اچھی تھی، میں کام کر کے ان کو آرام کو کہتی تھی۔ ان دونوں کا گزر بسر مشکل سے ہوتا تھا۔ میں نے قریب کی ایک ہسپتال میں نرس کی نوکری شروع کر دی تھی۔ سب محلے والوں کو یہی بتایا تھا کہ میں ان کی دور کی رشتہ دار ہوں۔ اماں ابا کے فوت ہونے پہ یہاں آ گئی۔ مجھے یہاں آئے 5 ماہ ہو گئے تھے۔ میں نے اوپر سے سارا سچ اماں کو بتا دیا تھا۔ انہیں اماں اور بابا کہنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی اپنی دکھ بھری کہانی تھی، اتنے سال اولاد کو ترستے رہے، پھر بڑھاپے میں سمجھوتا کر لیا کہ اب اکیلے ہی رہنا ہے۔ بابا کہتے تب تم نہیں آئی تھی، میری بیگم اداس اور بیمار رہتی تھی، وہ اب ٹھیک رہتی ہے۔ کہتی تم تو ہماری بیٹی ہو، اتنی فرمانبردار ہو، نہ جانے کون بدبخت بھائی تھا۔ ایک دن محلے والی عورت آئی، کہتی اب یہ جوان ہے، اس کی شادی کا کچھ نہیں سوچا؟ اماں کہتی میں کیسے اس کا فیصلہ کر سکتی ہوں، یہاں مہمان ہے۔ وہ بولی کہ بھئی رہتی تو تمہارے پاس ہے، بات کرنے میں کیا حرج ہے؟ اماں کو بھی ان کی بات درست لگی۔ جیسے ہی میں گھر آئی انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اب تمہاری عمر ہو رہی ہے، ہم ساری زندگی اپنے فائدے کے لیے بٹھا کر تو نہیں رکھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی۔ پھر تھوڑے دن خاموشی رہے۔ مہینے کے سارے پیسے ابا کے ہاتھ میں رکھتی اور وہ دعائیں دیتے نہیں تھکتے تھے۔ پھر وہ محلے کی عورت میرے ہوتے ہوئے آئی اور بولی کہ آپ نے شادی کا نہیں سوچا؟ میں نے کہا مجھے شادی نہیں کرنی۔ اماں مصلحت کے تحت خاموش رہی۔ مجھے اتنا سمجھ میں آ گیا تھا آج نہیں تو کل مجھے بتانا ہی پڑے گا۔ پھر میں نے شام کو اماں کو کہا اماں مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں نے کہا اماں مجھے گھر سے نہیں نکالا گیا تھا، میں خود آئی تھی، میری شادی ہوئی اور میرے شوہر نے مجھے جال میں ڈالنے کے لیے نکاح کیا اور مجھے ایک کمرے میں لے گیا جہاں 11 مرد تھے۔ کہتے کہ تمہیں ہسپتال میں انجیکشن لگانے ہیں۔ اماں منہ کھولے میری بات سن رہی تھی۔ میں نے کہا مجھے یہ نہیں کرنا تھا، میں کیسے کسی کی جان لے سکتی تھی؟ میں گھر جاتی سچ بتاتی میں خواجہ سرا ہوں تو وہ مجھے جان سے مار دیتے یا سب کو بتا دیتے۔ میں جہاں جاتی میں ناچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اماں نے مجھے گلے لگا لیا، میں دل کھول کر رونے لگی۔ کہتی اب یہ تیرا راز ہی رہے گا، کہتی تم ادھر ہی رہو گی، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے بابا کو بھی میں نہیں پتہ لگنے دوں گی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے انہیں دیکھا، اس کی نیک نیتی کے قائل تھی، ایسے اچھے لوگ دنیا میں کم ہی ہوتے ہیں۔ اماں نے اس عورت کو یہ کہہ کر انکار کر دیا ابھی اس کا بھائی باہر ہوتا ہے، جب تک وہ نہیں آ جاتا ہم ایسے ہی اس کا نکاح نہیں کر سکتے۔ وہ چپ ہو گئی، میرے سر سے بھی بلا ٹلی، جو خوف میرے اندر تھا وہ ختم ہو گیا تھا۔ میرا اللہ بہت غفور و رحیم ہے، اس نے مجھے تھام لیا تھا، اللہ کی زمین ابھی مجھ پہ تنگ نہیں ہوئی تھی، اچھے لوگوں سے ملوا دیا تھا۔ مجھے اب خوف نہیں تھا کہ کبھی میرا بھائی مجھے ملے گا، کیونکہ وہ اب تک مجھ پہ فاتحہ پڑھ چکے ہوں گے، انہوں نے مجھے ڈھونڈنا چھوڑ دیا ہوگا اور یہاں وہ ابھی بھی آ نہیں سکتے۔
اللہ کیسے کسی کے راز رکھنے پہ آئے تو رکھتا ہے۔ اس بات کو بھی اب 10 سال گزرنے والے تھے۔ اتنا وقت گزر گیا اور پتہ ہی نہیں چلا زندگی بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ میں شیخ پورہ کے اس محلے میں ہی رہتی ہوں جہاں سبھی مجھے اچھے سے جانتے ہیں۔ اماں اور ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی والدین کی طرح ان کا خیال رکھا۔ اس بات کے تو محلے والے بھی قائل تھے کہ تم نے بیٹی ہونے کا فرض ادا کر دیا۔ میں نے انہیں ہر اچھے ڈاکٹر کو دکھایا، ان کا دن رات خیال رکھتی تھی۔ اب تو میری شادی کی عمر بھی گزر چکی تھی، حسن برقرار تھا، اب بھی رشتے آتے تھے، لیکن میں کیا کرتی، شادی کر کے خود کا تماشا بناتی۔ محلے کی عورتوں کو بھی سمجھ لگ گئی تھی کہ اس نے شادی نہیں کرنی ہے، اس لیے انہوں نے کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن ہسپتال گئی تو میری ساتھی نرس نے بتایا کہ ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے، بہت حالت خراب ہے، ڈاکٹر بھی ابھی تک نہیں پہنچے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ مریض کو دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ کوئی اور نہیں، میرا بھائی تھا۔ میں نے کہا بھائی، انہوں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ کہتا مجھے معاف کر دو، میں نے ساری زندگی تمہارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، میں نے بہت برا کیا ہے۔ ہاتھ جوڑنے لگے، کہتے ہیں مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون سے مر سکوں، میری بیوی اور اپنی ماں کو سہارا دے دینا۔ میں نے کہا آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں نے آپ کو معاف کیا۔ میرے بولتے ہی روح پرواز کر گئی، جیسے وہ یہی بوجھ اٹھائے پھر رہے تھے۔ وہ مر گئے، مجھے سمجھ نہیں آئی کیا بولوں، ان کو احساس بھی ہوا تو اس حصے میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ میں گلے بھی نہ لگ سکی، ان سے لاڈ بھی نہ اٹھوا سکی۔ ایک بڑے بھائی کے جانے سے پھر زندگی ویران ہو گئی تھی۔ نرس حیران تھی، کہتی تھی یہ تمہارے بھائی تم سے معافی کیوں مانگ رہے تھے؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ انہوں نے گھر سے نکال دیا تھا، اس لیے وہ کہتی اچھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ پہلے میں جن میاں بیوی کے ساتھ رہتی تھی، ان کی موت، اب بھائی کی موت مجھے اندر تک ہلا دیا تھا۔ ان کی تدفین کا کام کیا اور بھائی کے موبائل سے بھابھی کو کال کر کی انہیں بھتیجے اور اماں کو گھر لے آئی تھی۔ اماں اور بھابھی بہت شرمندہ تھیں، کہتی ہمیں معاف کر دو، ساری عمر تمہیں دھتکارا ہے، تمہیں برا بھلا کہا ہے، تم سے گھر کے سارے کام کرواتی تھی، کبھی کچھ الٹا کرنے پہ مارتی تھی، اتنے برے برے لفظ کہہ کر تمہیں ہمیشہ تکلیف دیتی تھی، تم پہ تمہارے بھائی کو فوقیت دی ہے، ہمیں معاف کر دو۔ بھابھی کہتی جب تم گھر سے بھاگی تو وہ ڈاکٹر آ گیا، کہتا میری بیوی کدھر ہے؟ ہم نے کہا وہ گھر سے بھاگ گئی، تو ہنگامہ کرنے لگا کہ تم لوگ بھی شامل ہو۔ پھر جب ہم نے کہا ہمیں خود نہیں پتہ، اگر ملی تو مار دیں گے، تو کہتا میں نے اسے کنٹریکٹ پر نکاح کیا تھا، وہ میرا کام نہ کر سکی، میں بھی اس کا راز نہیں رکھوں گا۔ وہ خواجہ سرا تھی، ہمیں یقین نہ آیا، لیکن اس کے بعد ہمارے گھر کے حالات بہت برے ہوتے گئے، تمہارے بھائی کو کہیں نوکری نہ ملتی، تمہاری اماں بیمار رہنے لگی، انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، تمہارا بھائی بھی زندگی کی ٹھوکریں کھا کر سمجھ چکا تھا، میں بھی جب اپنے بچوں کو بھوکا دیکھتی تو مجھے اپنی غلطی کا بار بار احساس ہوتا تھا، ہم نے کتنا برا کر دیا تھا، ہم تمہیں جگہ جگہ ڈھونڈتے رہے تھے، تم سے معافی مانگ سکیں، ہمارا ضمیر ہمیں ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں لینے دے رہا تھا، دیکھو قسمت نے ہمیں ملوانا تھا، تمہارے بھائی اس شہر کام کرنے آئے اور تم سے مل گئے، ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا، آپ لوگ میرے اپنے ہیں، اگر آپ گمراہی پر تھے تو اللہ نے آپ کو احساس دلا دیا ہے، آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، آپ میری بھابھی ہیں اور وہ میری ماں، میں بھلا کیسے اپنے خونی رشتوں سے ناراض رہ سکتی تھی؟ میں نے کہا جب میں گھر سے بھاگی تھی تو مجھے یہ میاں بیوی مل گئے تھے، عمر کے آخری حصے میں تھے، انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا لیا تھا، بہت نیک لوگ تھے، انہوں نے میرا سچ جاننے کے بعد بھی اسے راز رکھا تھا، مجھے محلے میں عزت دلائی، کسی کے سامنے میرا راز نہیں کھولے، میرے دل میں ان کی عزت بہت زیادہ ہے، میں ان کے ساتھ رہتی، ان کی دیکھ بھال کرتی، ان کا خرچ اٹھاتی تھی، وہ فوت ہو گئے، تب سے اکیلی ہوں، میرا بھتیجا بھی بہت پیارا تھا، اماں کہتی تو ہیرا ہے، تیرے بھائی کو بھی باتوں میں نے بگاڑا ہے، ورنہ وہ بھی تیرے جیسا ہوتا، صحیح کہتے تھے تیرے ابا کہ میں اچھی تربیت نہیں کر رہی، مجھے بہت بعد میں پچھتاوا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا اماں ساری پرانی باتیں بھول جاؤ، ایسا ہونا قسمت میں لکھا ہوا تھا، دنیا کتنی گول ہے، بار بار زندگی میں معاوضے ہوتے ہیں، مجھے امید نہ تھی میں اپنے گھر والوں کو مل پاؤں گی، لیکن اس نے دوبارہ سے ملوا دیا تھا، میں کما رہی تھی، بھتیجے کو بھی سکول میں لگوا دیا تھا، وہ شکل و صورت میں سارے کا سارا بھائی پر گیا تھا،
لیکن عادات اس کی میں نے ویسی نہ ہونے دی تھی۔ میں خود بھی اسے گھر پر پڑھاتی تھی، مجھے پڑھا لکھا کر اسے بڑا آدمی بنانا تھا، کوئی تنگی نہیں تھی۔ زندگی کی چلتی اس پٹری میں نے اتنے جھٹکے سہے تھے کہ مجھے اب لگنے لگا تھا کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کوئی کام ایسا نہیں جس کو آپ ناممکن کہہ کر امید چھوڑ دو۔ اس زندگی میں ہر چیز ممکن ہے۔ میں نے کبھی نہ سوچا تھا کہ میں خواجہ سرا ہوں گی، پڑھائی کے بعد پھر نوکری، اور اس وقت جو لوگوں نے گیم کھیلی مجھے لگا ڈاکٹر تو مسیحا ہوتا ہے، وہ کیسے جان لے سکتا ہے۔ برے لوگوں کی وجہ سے مجھے ہی اپنے گھر سے بھاگنا پڑا، ایسے گھر والے جن کے اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں تھی، پھر اسی برے لوگوں سے بھاگی، لیکن اللہ نے اچھے لوگوں سے ملوا دیا کہ اس دنیا میں اللہ نے فرعون ہی پیدا نہیں کیے، کچھ ہدایت گزار بھی ہیں جنہوں نے کچھ رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی صرف انسانیت کا رشتہ نبھایا۔ اور اللہ بھی کیسے معجزہ کرتا ہے کہ میرے گھر والے مجھے واپس مل گئے تھے۔ اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، اس نے میری زندگی سہل کر دی تھی۔ وہ رحیم ہے، کریم ہے، کسی پہ اس کی جان سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل سچی کہانیاں اردو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ مزید کہانیاں اور واقعات آپ کو مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔